غریب ہے, بوڑھا ہے, حافظ ہے, میں ان چیزوں کو نہیں سوچتا جب میں نے ایک اصول کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جو لفظ غریب کے نام پہ ہم کہتے ہیں, بیسیکلی اگر اس غریب سے ہمیں ہمدردی ہے جو کہ ریڑھی لگا رہا ہے اور ایک ایسی جگہ پہ لگا رہا ہے جہاں پہ وہ بزنس نہیں کر سکتا, وہ روڈ ہے, فٹ پاتھ ہے, گرین بیلٹ ہے, سم تھنگ, تو ہم بیسیکلی اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اگر ہم اسے کاروبار کرنے دے رہے ہیں, کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی کسی کو بھتا بھی دیتا ہے وہاں پہ بیٹھنے کا, چاہے وہ میونسپلٹی کا بندہ ہو یا اس کا فرنٹ مین ہو یا کوئی دکاندار جس کے آگے اس نے دکان لگائی ہو. نمبر 2, آتا جاتا ہر بندہ اسے ایک چپک لگا کے 50-100 روپیہ بھی پکڑ کے لے جاتا ہے. جو یونیفارم کوئی پرسنل ہے کسی بھی ادارے کا, وہ آتے جاتے اس سے سستا سامان خرید لیتا ہے, اٹھا لیتا ہے. ہی از انڈر کانسٹنٹ تھریٹ بیکاز وہ ایک ریگولیٹڈ بزنس نہیں کر رہا اور وہ کانسٹنٹ ایکسپلائٹیشن کا شکار ہے بندہ. آپ نے بڑے بولڈ کچھ باتیں کر دی ہیں جو میرے ممبرز بھی ہضم کر گئے اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں ہضم کرنے کی, لیکن ہضم ہو نہیں رہے. آپ نے کہا کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا کوئی بچہ ہے, کوئی حافظ ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی غریب ہے. آپ کے آئین پاکستان کے اندر بھی اس چیز کے ڈفرینس ہے. اگر کوئی جرم کوئی خاتون کرتی ہے, کوئی بچہ کرتا ہے, کوئی بوڑھا کرتا ہے, اس کے اندر چیزیں فرق ہیں. یہ آپ کی جو بات ہے یہ آئین پاکستان سے بھی متضاد ہے. آپ میری بات سن لینا رئیس صاحب, آپ نے اتنی بڑی باتیں کی ہیں. آپ نے کہا کہ غریب کو پیسا جا رہا ہے اس لیے آپ غریب کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سے کوئی بتا لے رہا ہے تو آپ اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. بتا کسی نے کیا لینا ہے اس سے. میں نے آپ سے صرف جو شولڈر شاپنگ کے حوالے سے سوال کیا ہے, کیا وہ انکروچمنٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ سر ایز فار ایز اگر وہ کوئی اسپیس آکوپائی کر کے سامان بیچے گا جو کہ پبلک اسپیس ہے تو وہ انکروچمنٹ میں آئے گا. سر شولڈر وہ اسپیس تو کہیں پہ رکا نہیں نا. یہ میں نے کہا سر ایک نئی ٹرم آئی تھی, ہم اگین اس کو کلیئر کر رہے ہیں کہ ہم اگر یہ کلیئر کٹ شولڈر پہ کوئی چیز اپنی سامان بیچے تو نہیں ہونا چاہیے, تو اس پہ کوئی پالیسی ابھی نہیں بنی. اچھا چلے, میں نے آپ کو بتایا سر, آپ کو سیکریٹریٹ کی طرف سے فردر اس کی ڈیٹیلز آ جائیں گی. اس کے ملینز آف ویوز تھے, میں نے وہ دیکھا. آپ کو احساس نہیں ہوا, آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کو نہیں فرق پڑتا, مجھے فرق پڑا تھا. مجھے اس چیز سے فرق پڑتا ہے. مجھے ایک میں سجاد ایسا, مجھے پلیز بات ختم کر دیں. تھوڑی سی چیئر کا آپ جب بات کر رہے ہو, میری آپ سب معزز ممبرز کو ایسے تھوڑا سا چیئر کی بات سن لیں پلیز. مجھے اس سے بڑا فرق پڑا تھا. اس غریب شخص کی ماں بیمار ہے, مجھے اس کی اس بات سے بھی فرق پڑا ہے کہ اس کی والدہ بیمار ہے, اس کا علاج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر میں اس کو ٹریس کر سکتا تو میں آپ کو حلفاً بات کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے گھر جا کے اس کی ماں کا بھی پتہ لے کے آتا. مجھے اس چیز سے فرق پڑتا ہے. اس کی اگر 2 بچیاں تھیں وہ بتا رہا تھا, تو مجھے اس بات سے بھی فرق پڑتا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اور ریاست پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے, اور یہ ذمہ داری مجھے خالی آئین پاکستان نے دی, یہ مجھے شریعت محمدی نے بھی عطا کی ہے. میرے اوپر یہ ہر لحاظ سے ذمہ داری ہے. میرا اسلام, میرا دین مجھے یہ سکھاتا ہے کہ میں اگر ایک گھر میں رہ رہا ہوں تو میں اپنے 40 گھروں تک ذمہ دار ہوں. میں اگر کچھ کھا رہا ہوں, میرا ہمسایہ بھوکا ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. تو میں آپ کو لہٰذا اس حوالے سے ریسا بات کر رہا ہوں. مجھے بہت فرق پڑا ہے. مجھے آپ کے, میں اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا آپ کی اس بات کو. اوبیسلی کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان کہہ بھی دیتا ہے, شاید میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میرے سے بھی شاید زیادہ تکلیف ہوئی ہو, لیکن آپ نے ایک بات کہہ دی کیونکہ آپ کی ایک جاب ہے, آپ اس کو کر رہے ہیں. انکروچمنٹ ختم کرانے کی آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی کوشش کیجیے گا کہ اس میں جو ہے لوگ مجبور ہیں, کیونکہ ہم دیکھیں ڈیولپنگ کنٹری ہے, ہمارے مسائل کچھ اور ہیں, ہمارے خواب ہیں, ہم وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. ہمارا دل کرتا ہے کہ پیرس کی شانزے لیزے جو ہے وہ ہمارے لاہور کے اندر بنے. اوبیسلی ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارا ملک جو بہترین ہو, خوبصورتی کے لحاظ سے بھی, ہر لحاظ سے انکروچمنٹ فری بھی ہو. لیکن کچھ مسائل ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا, میں نے آپ کو کسی کی بھی, آپ بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ادارے کو بنانے کا جو مقصد ہے آپ ان کو آپ پکڑیں, ان سے انکروچمنٹ فری کروائیں, جو زمینوں پہ سرکاری زمینیں واگزار کروائیں. ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے, یہ کمیٹی بھی کرے گی, یہ عوام بھی آپ کو کرے گی. لیکن میں ذاتی طور پہ اور اس کمیٹی کے اراکین کی طرف سے آپ کو تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, ان کو سکھانے میں بھی ٹائم لگتا ہے. جیسے ابھی گورنمنٹ کے آپ نے بتایا کہ پالیسی بنانا چاہ رہی ہے. میری اس دن سمیع اللہ خان صاحب ہمارے چیئر پرسن ہیں پریویلیج کمیٹی کی, ان سے بھی اس بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی, تو وہ بھی بتا رہے تھے کچھ پلان اپنے علاقے کے حوالے سے وہ دے رہے ہیں. کچھ جگہ جو ہیں وہ مختص کی جائیں گی جہاں پہ لوگ اپنا کاروبار کر سکیں. تو اگر ان کو تھوڑا سا ٹائم بھی دیا جائے, کوئی غریب آدمی اگر وہ رات کو بھوکا سو گیا تو یہ پوری ریاست پہ اس کا بوجھ ہے, میرے پہ بھی ہے اور آپ پہ بھی بوجھ ہے. تو تھوڑی سی آپ سے میں یہ امید رکھتا ہوں. دوسرا, ایک ویپن کے لحاظ سے آپ دیکھیے گا کہ ویپن جو ہے, کیونکہ انہوں نے انہی لوگوں سے ڈیل کرنا ہے. جب آپ ڈی سب دیکھیں گے نا, کوئی بھوکا انسان ہے,
آپ اسے روٹی چھینیں گے. اوبویسلی میں آپ کو اس سے ایک حد تک آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ احساس کیجئے گا, لیکن مجھے پتا ہے اس سے زیادہ آپ خود بھی نہیں کر سکتے. جب آپ اسے چھینیں گے تو وہ ریئیکٹ بھی کرے گا. تو آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ آپ کے آفیسر جو ہوگا اس کے پاس ویپن ہوگا, تو وہ اس طرح کی دیکھیں آپ اوبویسلی جب آپ بڑے لینڈ گریبرز کے پاس جائیں گے آپ کو وہاں پہ لائف تھریٹس بھی ہوں گے, لوگوں نے پرائیویٹ گارڈز بھی رکھے ہوتے ہیں. اس کے اوپر اگر آپ نے, کیونکہ ابھی لاز نہیں بنائے اپنے ایمونیشن کے حوالے سے, تو اس پہ اگر وہ اسپیشلی جب ایسے انسیڈنٹس کے لیے جائے یا ایسی جگہ پہ جائے تو تب وہ اپنے ساتھ گن کیری کرے, بجائے اس کے کہ وہ 24/7 اس کے ساتھ گن لگی اور خدا نخواستہ کوئی بھی ایک جان بھی یا کوئی ایسا مس ہیپ نہ ہو جائے. تو یہ میری آپ سے ایک ریکمنڈیشن کہہ لیں یا میری ایک اوپینین ہے جو میں آپ سے شیئر کر دی ہے. اور باقی وی وش یو بیسٹ آف لک. امید ہے کہ اس میں غریب نہ پسے, جو اس ملک کا مافیا ہے وہ پسے, جس نے اس ملک کی سرکاری زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور جنہوں نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے بڑے بڑے پلازے ہونے کے باوجود. یہاں پہ مالز ہیں ایسے بڑے بڑے بلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ ہے لیکن پارکنگ کا نظام نہیں ہے. وہ انکروچمنٹ کرتے ہیں, جو اپنی ایڈورٹائزمنٹ اس طرح سے کر رہے ہیں, جو دیگر مسائل ہیں آپ ان کو کریں.